الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارا یہ پروگرام جاری ساری ہے. آج سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے حوالے سے ہمارا رمضان کا یہ پروگرام ہوگا پیغام رمضان. آج میں پیغام رمضان کے اس پروگرام کی شروعات کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام رمضان کی شروعات ہوگی پیغام رمضان کے ساتھ ہی کہ رمضان کے روزوں کی پیغام دینے کہ بھئی رمضان کے روزے اللہ کریم نے فرض کیے ہیں امت مسلمہ پر. اسے رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پہ ویسے روزے کتب علیکم الصیام، جس طرح سے پہلے روزے رکھتے تھے آپ بھی اسی طرح سے روزے رکھو جس طرح سے پہلے امت والے رکھتے تھے. فرما کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضرت آدم صفی اللہ کے ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، 11ویں 12ویں 13 کے روزے رکھتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں 6 مہینے تک روزہ ہوتا تھا، 6 مہینوں کی افطار ہوتی تھی. اللہ کریم فرماتی ہیں ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب کائنات فرماتے ہیں آپ بھی روزے رکھو جس طرح سے آپ سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. وہ اللہ کریم روزہ کس لیے رکھا جائے گا؟ رب کائنات فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، آپ بھی پرہیز کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. بات یہاں ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کے روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ایمانی قوت رکھتے ہوئے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ، سچی دل کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رب کائنات کے محبوب نبی فرمایا اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. پھر فرمان قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے یعنی کہ تراویح پڑھی اور رمضان کے قیام کیا. رب کائنات کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی اللہ کی رضامندی کے لیے قیام کیا تو اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
ہمیں اس پیغام رمضان، آج میں آپ حضرات کو پیغام رمضان دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے استقبال کریں اور روزے رکھیں، تراویحات بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور گناہوں سے خود کو بچا کر رکھیں، اور جو لغو باتیں ہیں لغو باتوں سے خود کو دور رکھیں، اور صدقات خیرات کی اچھی طرح سے اہتمام کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں تراویحات اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔